خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ہاشم ذاکر اور خیر مقدم ہے آپ کا جے کے ریولوشن میں. ناظرین، لاک ڈاؤن، کرونا کرفیو، لوگوں کے جاب چھوٹ رہی ہے، اسٹوڈنٹس کی پڑھائی چھوٹ رہی ہے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ینگر جنریشن کی بات کریں تو وہ آج گیمز کھیلنے میں بزی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ آج جڑے ہیں محمد مبارک صوفی، جو کہ ایک رائٹر بنے، اور ان کی کہانی اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ کرونا کے دور میں جب لوگ ڈرگز کی طرف جا رہے تھے، جب لوگ گیمز کی طرف جا رہے تھے، بری چیزوں کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے پسند کیا ایک رائٹر بننا. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا نام محمد مبارک صوفی ہے. میں کدلاول پامپور میں رہتا ہوں. فی الحال میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ جو ہے ایک رائٹر ہیں، آپ نے اپنی بک پبلش کروائی ہے آن لائن پلیٹ فارم پہ. آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ میری جرنی، میں اگر اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤں تو میری جرنی کچھ اس طرح سے تھی کہ مطلب فائنانشیل پرابلمس بہت زیادہ تھے. تو میری لائف میں مطلب میں جس طریقے سے اپنی مطلب رائٹنگس پریزنٹ کرتا تھا، مطلب میں پہلے آن لائن ایسے اپلوڈ وغیرہ بالکل بھی نہیں کرتا تھا. تو میں اب ایسے ہی گھر میں تھوڑا بہت لکھ لیتا تھا، کیونکہ لاک ڈاؤن بھی چل رہا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ میری بک پبلش ہو جائے، اینڈ میری لائف میں مجھے کچھ ایسے بندے ملے جو مطلب جن سے میں نے بات بھی کری تھی تھوڑی بہت. تو وہ مجھے بول رہے تھے کہ اتنے پیسے لگیں گے، وہ لگے گا، مطلب اتنا کچھ. تو میں فائنانشلی اسٹیبل نہیں تھا. بیسکلی میں ایک اسٹوڈنٹ تھا. تو فی الحال میں ایسے ہی کر رہا تھا. تو میری لائف میں ایک ایسا بندہ آیا جس نے میری بہت زیادہ مدد کی. مطلب مدد ان دا سینس، اس نے میری بک پبلش کروائی، تھینکس ٹو ہیم. اینڈ مطلب اس نے اس طریقے سے میری ہیلپ کی. ڈیسپسیٹا اینڈ گوگل پلے وغیرہ، کنڈل، امیزون وغیرہ پہ میری آج بک ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرے لیے ایک فرسٹ سکسیس ہے. مطلب میری لائف میں مجھے لگتا ہے میرے حساب سے ایک بہت بڑی سکسیس ہے. تو فی الحال کے لیے یہ میرے لیے ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ میری بک میں جس پہ لکھ رہا ہوں، یوتھ کے بارے میں لکھ رہا ہوں. تو میں نہیں چاہتا کہ مطلب جس حساب سے حالات کشمیر میں چل رہے ابھی، کووڈ، اس سے پہلے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کیا چل رہا تھا. تو یوتھ کس اینگل میں جا رہا ہے میں نہیں چاہتا. اس حساب سے میں یوتھ پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں. بیسکلی مطلب میں ریڈے پہ ہوتا ہوں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب یہ سب صحیح ہے. تو میں اب نیکسٹ ایک سٹیپ کرنا چاہتا ہوں. تو کیا ہے کہ سب جو ہے نا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں سارے جتنے بھی رائٹرس ہیں اپنا پیسہ ڈال کے اپنی بک جو ہے پبلش کروا رہے ہیں. تو لیکن آپ نے ہمیں بتایا کہ فائنینشیل پرابلمس تھی. تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا سولوشن ہونا چاہیے اس چیز کا؟ میرے حساب سے مطلب ہر ایک کے پاس مطلب پیسہ نہیں ہوتا ہے، رائٹ. تو وہ اپنا کچھ کرے اپنے حساب سے. یوتھ مطلب اگر اس کو کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں، مطلب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، رائٹ. تو کسی بھی کام میں ہمیں یہ مطلب نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب یہ کام چھوٹا ہے، یہ کام بڑا ہے. تو ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. جیسے کہ میں مطلب میرے پاس ویسا کچھ کام نہیں تھا. میں ٹیلرنگ کرتا تھا گھر میں، تو کماتا تھا، ٹھیک. دین آفٹر میں ریڈے پہ نکلتا تھا، اسٹریٹ بزنس، اینڈ اس میں بھی مجھے تھوڑا بہت مطلب پروفٹ بن ہی جاتا تھا. دین آفٹر مطلب میرا جو کورس وہ کمپلیٹ ہو گیا. اینڈ آج میں پہلے میں یہاں پہ ٹریننگ کے لیے ہوتا تھا SDH پامپور میں. نے جورنگ کووڈ بھی کام کیا ہے وہاں پہ ایز والنٹری، آئی تھنک 8-9 months. اینڈ اس کے لیے مجھے سرٹیفکیٹ وہاں پہ مل گئی.
اینڈ اس کے بعد میں نے اپلائی کیا یونانی اینڈ پانچ کرما ہاسپٹل میں, جہاں پہ میں پریزنٹلی ابھی تھیٹر اسسٹنٹ کا کام کر رہا ہوں. دین وہاں پہ مجھے مطلب اگر وہاں پہ مجھے سیلری کم بھی ملتی ہے دین وہ میں اپنے لیے کر سکتا ہوں کچھ. وہاں پہ مجھے اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی ملے گی. تو میں یوتھ کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر مطلب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لائف میں, کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے, تو وہ کسی بھی کام میں مطلب جھجک نہ کرے. دین وہ تبھی کچھ کر سکتے ہیں جب وہ فی الحال کے لیے مطلب اپنے حساب سے کچھ کما سکے. دین آفٹر, کیونکہ فائنانشلی جو نیڈ ہوتی ہے وہ انسان کو مطلب اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ پھر لائف میں کرنے کا کچھ موقع نہیں ملتا ہے. لائک ہم جیسے بندوں کے لیے مطلب مڈل کلاس لوگوں کے لیے, اسٹوڈنٹس وغیرہ, وہ کتنا کریں گے اپنے پاکٹ منی سے. مطلب ان کے فیملی بیک گراؤنڈ سے بھی مطلب پرابلم ہو سکتی ہے, ان کے پاپا یا فادر وغیرہ, ان کے گھر والے مطلب کتنا دیں گے ان کو. اور آج کل کے پیرنٹس مطلب بولتے مطلب کہ یہ آن لائن وغیرہ یہ سب بکواس ہے اینڈ وہ یہ. دین مجھے لگتا ہے ان کو اگر کچھ کرنا ہے تو ان کو کسی بھی کام میں جھجک نہیں کرنی چاہیے. مبارک صاحب, ایک چیز ہے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے, تو آپ کی جو ہے انسپریشن کون تھا اور کیسے آپ اس نے جو ہے آپ کو انسپائر کرا؟ بیسکلی مطلب آپ کو پتہ ہی ہے, اس کو سب جانتے ہیں, اینڈ کشمیر کی فیمس پوائٹ حبہ خاتون جو چندھارا سے بلانگ کرتی تھی, اینڈ میں نے اس کی بکس بہت زیادہ پڑھی ہے. مطلب میں بچپن سے اس کی مطلب جو شاعری ہے مطلب وہ انہوں نے جو بھی کچھ لکھا ہے میں لائبریری میں پڑھتا تھا تو سینٹرل لائبریری سری نگر. اینڈ مطلب میں اس کی شاعری سے اتنا زیادہ متاثر ہو گیا کہ مطلب میں لکھنا چاہتا تھا. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ محمد مبارک صوفی, جو کہ بائی پروفیشن ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اور بائی چانس کہیں گے یا بائی پیشن ایک رائٹر بھی ہے. ناظرین, کرونا کا لاک ڈاؤن جس میں بہت ساروں نے یہ چوز کیا کہ وہ گھر میں بیٹھ کے گیمز کھیلے, گھر میں بیٹھ کے جو ہے بیٹھے رہے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے چوز کرا کہ وہ کچھ کریٹو کرے, کچھ کریٹو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی انسپریشن بنے اور لوگوں کو بھی انسپائر کرے. تو ناظرین, گورنمنٹ سے بھی کہیں نہ کہیں یہی اپیل ہے کہ وہ کچھ پلیٹ فارم کریٹ کرے ایسے رائٹرز کے لیے جو فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہے, جو اپنی بک پبلش کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہے. تو ناظرین, ہمیں دیجیے اجازت. کیمرہ مین فہد رحتر کے ساتھ ہاشم ذاکر کی رپورٹ, JK ریولیوشن, پامپور.